بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ برادران عزیز، 21 ماہ رمضان المبارک کا دن ہے اور یہ شہادت کا دن ہے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وصی رسول اور جانشین رسول اور رسول اللہ کے بھائی، جو نسب کے حوالے سے بھی رسول اللہ کے بھائی ہیں، چونکہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، چونکہ رسول اللہ کے سگے چچا ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے بھی وہ صرف ایک ہیں اور وہ جناب ابو طالب ہیں۔ تو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں تو رسول اللہ کے سگے چچا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے صرف جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ تو اس طرح سے سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور جناب فاطمہ بنت اسد جب لے کے تیسرے دن باہر نکلی خانہ کعبہ سے تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، اور سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی۔ سب سے پہلی چیز جو اس دنیا میں دیکھی اپنی آنکھوں سے وہ رسول اللہ کا چہرہ اقدس تھا، اور گھر لے کے آ گئیں جناب فاطمہ بنت اسد، اور اسی گھر میں ظاہر ہے رسول اللہ رہتے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ چچی جان اجعلی مہدہ بقرب فراشی، علی کا جھولا میرے بستر کے پاس رکھیں۔ تو جھولا پاس رکھا گیا، اور ساری رات ویحرک مہدہ، رسول اللہ ہی جھولا جھلایا کرتے تھے امیر المومنین کا، اتنا پیار کرتے تھے۔ غذا بھی خود دیتے تھے، ایک پیالے میں دودھ لے کے بیٹھتے اور ابلا ہوا گوشت اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس گوشت دودھ میں ڈبو کر پھر اس میں سے نکال کے اپنے منہ میں چبا کے اور اپنے منہ سے نکال کے پھر امیر المومنین کے منہ میں وہ غذا دیا کرتے تھے، جس طرح پرندہ اپنی چونچ سے دوسرے پرندے کو غذا دیتا۔ صبح کے وقت نہلا بھی دیا کرتے تھے، امیر المومنین کو لباس پہنایا کرتے تھے۔ وَيُنَاغِيهِ فِي يَقْظَتِهِ، خوش کرنے کے لیے بچے کو جس طرح ہنسانے کے لیے گدگدی کی جاتی ہے، لوری دیا کرتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین کو اپنے دوش پہ بٹھا کے، سب سے پہلے کسی ہستی کو اگر رسول اللہ نے دوش پہ اٹھایا ہے تو وہ علی علیہ السلام ہے، دوش پہ اٹھا کے مکہ کی گلیوں میں اور چوک میں اور مکہ سے باہر اور وادیوں میں لے کے پھرتے رہتے۔ تو پالا بھی رسول اللہ نے ہے حضرت علی علیہ السلام کو، صرف اس انداز میں پالا ہے کہ اپنے بستر پہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر اپنے بستر پہ اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ قاسم میں امیر المومنین خود ارشاد فرماتے ہیں، بڑا مشہور خطبہ ہے، فرماتے ہیں کہ وَيَمِسُّنِي جَسَدَهُ، رسول اللہ مجھے اپنے بستر پہ اپنے ساتھ لٹاتے تھے اور میں ساری رات میرا جسم ان کے جسم سے مس ہوتا رہتا تھا۔ وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی خوشبو میں سونگھتا رہتا تھا۔
اسی خطبہ قاسم میں فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، وَسَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، اور میں نے شیطان کی چیخ سنی، فَقُلْتُ یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو فرمایا هَذِهِ رَنَّةُ الشَّيْطَان، یہ شیطان کی آواز ہے جو اللہ کی رحمت سے آج مایوس ہو گیا ہے، چونکہ قرآن مجید کا نزول ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یا علی تسمع و اسمع و ترا ما ارا، یا علی جو میں سن سکتا ہوں وہ تو سن سکتا ہے، و ترا ما ارا، اور جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تو دیکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کے اخلاق اور سیرت کو مکمل اگر کسی سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنا ہے تو وہ شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ کی صداقت کا مظہر اور ان کی امانت داری کے حوالے سے دیکھ لیں، ظاہر ہے کہ رسول اللہ سے بڑا امین اللہ کی اس دنیا میں، کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہی لوگ جو قتل کرنا چاہتے تھے مکہ کے، وہی امانتیں رکھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس، وہی جو دشمن تھے، جو خون کے درپے تھے، جو قتل کے درپے تھے، انہیں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، لیکن اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی امانت داری میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اتنی امانت داری کا ایک چرچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور شب ہجرت وہ امانتیں ساری حضرت علی کے حوالے کی کہ یا علی میں جا رہا ہوں مدینہ ہجرت کر کے، اور یہ امانتیں ساری کافروں کے سپرد کر دینا۔ اور اگر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ ایک انسان جو اتنا دنیا کا عظیم ترین امین ہو، اگر کسی کی بھی امانت ذرہ برابر بھی ادھر ہو جائے، ایک درہم اگر ادھر کا ادھر ہو جائے، یا ایک دینار، یا کوئی بھی چیز ذرا سی، تو اس کی امانت داری پہ حرف آ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری امانتیں حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی کی امانت داری پہ عین اسی طرح بھروسہ ہے جس طرح اپنی امانت داری۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح رسول اللہ امین ہے، گویا کہ اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام امین ہیں، وگرنہ مانتے رسول اللہ یوں سپرد کر کے ایسے شخص سے کیوں آ جائیں جس میں ذرا سی بھی کوئی خدشہ ہو کہ امانت کو ادھر ادھر کر دے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد شب ہجرت بستر پہ سلا دینا، اور ان کا سو جانا، اور صرف یہ کہہ کے سو جانا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں آپ کے بستر پہ سو جاتا ہوں، کوئی پہلی مرتبہ نہیں سو رہا، پہلے بھی مجھے بابا آپ کے بستر پہ شیب ابی طالب میں سلاتے رہے ہیں، پہلے بھی آپ کے بستر پہ میں سوتا رہا ہوں، آج بھی سو جاتا ہوں، لیکن میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی۔ تو سجدہ شکر کیا یہاں پہ حضرت علی نے کہ پروردگار شکر ہے کہ میری جان کو تو نے رسول اللہ کی جان کا فدیہ بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں راہ خدا میں۔ یہ آیہ مجیدہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس امانت داری کو دیکھیں آپ، شجاعت کو دیکھیں آپ، عبادت کو دیکھیں آپ، زہد کے دیکھیں آپ، سرکار مولا امیر المومنین کے تقوی کو دیکھیں۔ زہد اور تقوی کی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا سے مخاطب کو یا دنیا غری غیری طلقتک ثلاثا لا رجعت بعدہ، اے دنیا جا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، علی نے تجھے 3 طلاقیں دیں، اور 3 طلاقیں وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اس کے بعد رجعت کا امکان نہیں ہے۔ بصرہ کے شہر میں کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ہجوم کے سامنے، اور قمیض جو پہن رکھا ہے اس کو پکڑ کے فرما رہے ہیں کہ، اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے، فرما رہے ہیں کہ بصرہ والو تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی نے تمہارے ساتھ کیا زیادتی کی ہے؟ علی نے تم پر کیا ظلم کیا ہے؟ کون سی حق تلفی کی ہے میں نے تمہاری؟
یہ پیراہن، یہ قمیض جو میں نے پہن رکھا ہے، یہ مدینہ سے میں پہن کے آیا ہوں. یہ تھوڑی سی میری جو مدینہ سے باہر زمین ہے، وہاں سے اگنے والی روئی جس کو میری زوجہ نے کاتا ہے اور یہ میرے لیے قمیض بنایا اور سیا ہے. یہ علی کے تن پہ ہے، اور یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے جس میں خشک جو کی روٹیوں کے ٹکڑے ہیں. یہ بھی مدینے سے میں لے کے آیا ہوں. بصرہ والوں، میں نے تمہارے شہر کا کھانا ہی نہیں کھایا. میں نے تم پہ کون سا ظلم کر لیا ہے؟ مجھ سے جنگ کرنے پہ آمادہ ہو گئے. میں نے کیا زیادتی کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کیا حق تلفی کی ہے؟ جیسے علی کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے. وہ علی حق تلفی کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ کہیں حق تلفی ہوتے دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہمیشہ حق کی بات کر رہے ہیں. مصر کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں جناب مالک اشتر کو، اور انہیں جو منشور لکھ کے دیا ہے، جو خاتون نے لکھا ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ اے مالک دیکھ، تو مصر کا گورنر بن کے گیا ہے، خیال رکھنا کہ وہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے. جو مسلمان ہیں اخ لک فی الدین، وہ تیرے دینی بھائی ہیں. جو مسلمان نہیں ہیں نذیر لک فی الخلق، تو وہ تیری مثل انسان ہیں. تیرے دین پر وہ نہ صحیح، وہ تیری طرح انسان ہیں. لا تکن لہم سبع ذاریہ، ان کے لیے کاٹ کھانے والا درندہ نہ بن جانا. یہ اپنے گورنر سے گفتگو کر رہے ہیں امیر المومنین کہ وہ جو کافر وہاں مصر میں بستے ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے کاٹ کھانا والا درندہ نہ بن جانا، چونکہ وہ انسان ہیں. نذیر لک فی الخلق. اپنے دور حکومت میں ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں، بوڑھے کو، جو بہت ہی بوڑھا ضعیف، کمر جھکائے ہوئے اور سر پہ گٹھا لکڑیوں کا اٹھائے جا رہا. پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یا امیر المومنین یہ یہودی ہے. گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. فرمایا اتنے بڑھاپے میں سر پہ بیچارہ گٹھا اٹھا، کون ہے؟ یہودی ہے، اور پہلے آپ کے بیت المال میں منشی ہوا کرتا تھا، تو اب ریٹائر ہو گیا ہے، تو اب محنت مزدوری کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس کی جوانی اس نے تمہاری خدمت میں گزار دی، اور جب اس پہ بڑھاپا آیا تم نے اسے تنہا چھوڑ دیا. جوانی اس سے تم نے فائدہ اٹھایا، اسے بیت المال میں منشی بنایا، یا جہاں بھی جو کام لینا تھا لیا. اب یہ صورتحال ہے. تو اسے تم بیت المال سے اس کا ایک وظیفہ لگاؤ تاکہ یہ اپنا بڑھاپا سکون سے جی سکے. یہ یہودیوں کے ساتھ امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام کا انصاف ہے. چار سال کچھ مہینے کل دور حکومت ہے، اور اس میں ایک مرتبہ اعلان فرما رہے ہیں جب سے علی نے حکومت کی ہے تمہارے درمیان میں حکمران بنا ہوں. آج تم دیکھ لو، میں اعلان کر رہا ہوں مسلمانوں کہ سرزمین عرب پہ ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو. ہنگاموں میں اور شورشوں میں وہ ساڑھے چار سال کا دور حکومت گزرا ہے، اور اس کے باوجود اتنا کام کیا ہے امیر المومنین نے، اور اتنی اصلاحات کی ہیں، حکومتی اصلاحات، اور اس قدر معاشرتی اور طبقاتی فرق کو مٹانے کی کوشش کی ہے. آج کے دور میں کوئی حکمران یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھی انسان بے گھر نہیں ہے؟ آج سے 1400 برس پہلے علی نے کیا. آج کے دور میں کوئی انسان یہ اعلان کر سکتا ہے کہ آج میرے دور حکومت میں کوئی انسان بھوکا اور فاقہ کش نہیں ہے؟ یہ 1400 برس پہلے امیر المومنین نے اعلان کیا، یہ دونوں اعلان کیے. آج علی کے دور حکومت میں کوئی ایک بھی انسان بھوکا نہیں ہے، اور کوئی ایک بھی انسان بے گھر نہیں ہے.
یہی وجہ تھی کہ طرز حکومت امیر المومنین کا تھا۔ سن 2004 میں امریکہ میں جو ایک سیمینار ہوا، دنیا بھر کے دانشور بلائے گئے کہ حکومت کو کس طرز پہ ہونا چاہیے، تو وہاں پہ ایک خط امیر المومنین کا جو مالک اشتر کو لکھا تھا وہ بھی پیش کیا گیا اور وہ وہاں پڑھا گیا، اور دنیا کے اسکالرز نے وہاں تسلیم کیا کہ 1400 سال میں یہ طرز حکومت جو علی پیش کر رہے ہیں یہ آج تک کوئی حکمران پیش نہیں کر سکا ہے۔ یہ ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو اپنے بصرہ کے گورنر جناب عثمان ابن حنیف کو خط لکھ رہے ہیں اور اس میں فرما رہے ہیں کہ الا لکل امام معمون، ہر امام، الا لکل معموم امام، ہر معموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے اے عثمان ابن حنیف۔ بس میں اسی پہ ختم کر دوں گا، زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا۔ یستسیع بنورہ، جس کے نور سے وہ کسب فیض کرتا ہے، جس کی سیرت وہ اپناتا ہے، وہ معموم اپنے امام کی سیرت کو اختیار کرتا ہے۔ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَى مِن دُنْيَاكُمْ بِتِمْرَيْهِ، اور اے عثمان بن حنیف، جہاں تک تمہارے امام کا تعلق ہے، تمہارے امام نے تمہاری اس دنیا سے کیا لیا ہے؟ یہاں قابل غور بات ہے، تمہاری اس دنیا سے، گویا علی کہہ رہے ہیں تمہاری دنیا، ہماری دنیا تو نہیں ہے، ہم تو طلاق دے چکے ہیں۔ بِتِمْرَيْهِ، دو قمیصوں کے علاوہ، دو انسلے کپڑوں کے علاوہ، تمرین کہتے ہیں دو انسلے کپڑے۔ قد اکتفا من دنیاکم بتمرئہ، علی نے تو تمہاری دنیا سے دو انسلے کپڑے، یعنی اکثر امیر المومنین انسلے کپڑے ہی پہنتے تھے، احرام کی حالت میں ہی رہتے تھے، ایک انسلہ چادر تہمت کے طور پہ باندھ لیتے تھے، ایک انسلی چادر قمیض کے طور پہ اوپر لپیٹ لیتے تھے، اور زیادہ تر زندگی علی کی اسی احرام کی حالت میں گزری ہے، اور اسی کے حوالہ اس خط میں دے رہے ہیں۔ ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمرئہ، تمہارے امام نے دو انسلے کپڑوں کے علاوہ دنیا سے کیا لیا ہے؟ میں نے تو اس پہ اکتفا کر لیا ہے۔ وبکرسیہ، اور دو روٹیوں پہ میں نے اکتفا کیا ہے۔ اور تم بڑی بڑی دعوتوں میں جاتے ہو اور بڑے بڑے کھانے کھاتے ہو اے عثمان بن حنیف۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میرے والی زندگی شاید اختیار نہ کر سکو، نہیں کر سکتے، الا ولا تقدرون علی ذالک، اور علی کو پتہ ہے کہ تم علی جیسی زندگی گزارنا تمہارے بس میں نہیں ہے، لا تقدرون، تم قدرت ہی نہیں رکھتے اس پہ۔ تم علی جیسی زندگی کیسے تم جو چو کی خشک روٹی کھا کے دروازہ خیبر کو اکھاڑ سکتے ہو؟ تم اتنی زاہدانہ زندگی گزار کے خندق میں عمرو بن عبد ود کو پچھاڑ سکتے ہو، یا تم بدر میں یوں 35 کافروں کو قتل کر کے مسلمانوں کو فتح دلا سکتے ہو، یا تم میری طرح سے جو زاہدانہ زندگی علی کی وہ تم الا ولا تقدرون، تم اس طرح سے نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے علی جیسی زندگی، علی جیسا زہد تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے صرف میں اتنی وسعت نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے۔ ولیکن اعینونی، لیکن تم اتنی تو میری مدد کرو، تم علی کی اتنی تو مدد کرو، کتنی مدد کرے مولا؟ بورعن، گناہوں سے اجتناب کر کے تم علی کی مدد کرو، واجتہاد، دین کی راہ میں کوشش کر کے تو تم علی کی مدد کرو، وعفت، پاک دامنی کو اختیار کر کے تو تم علی کی مدد کرو، وصداد، اور حق کے راستے پہ چل کے تو تم علی کی مدد کرو۔ الا ولا تقدرون علی ذالک، علی جیسی زندگی گزارنے پہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ میں تو صرف یہ دیکھو دو انسلے کپڑے، دو جو کی خشک روٹیاں، اس کے علاوہ علی نے دنیا سے کیا لیا ہے؟ دنیا کو ہم طلاق دے چکے۔ الا ولا تقدرون، تم اس پہ قدرت نہیں رکھتے میری جیسی زندگی گزارنے پہ، لیکن پاک دامنی کو اختیار کر کے، دین کی راہ میں کوشش کر کے، حق کے راستے کو اختیار کر کے، اور گناہوں سے پرہیز کر کے تو تم علی کی مدد کرو۔
یہ خط ہے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا، اپنے گورنر کو لکھ رہے ہیں، عثمان بن حنیف کو، جو بصرہ کے گورنر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، گویا مولا یہ فرما رہے ہیں کہ جو پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کرے وہ علی کا ناصر و مددگار ہے، جو پاک دامنی کے راستے کو اختیار کرے وہ علی کی نصرت اور مدد کر رہا ہے، جو دین کی راہ میں کوشش کرے وہ علی کا ناصر اور مددگار ہے، جو حق کی بات کرتا ہے اور حق کے راستے پہ چلتا ہے گویا وہ علی کا ناصر و مددگار ہے۔ تو یہ نصرت صرف عثمان بن حنیف سے مانگ رہے تھے کہ ہم سے بھی مانگ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے نہیں مانگ رہے ہیں، علی یہ مدد پوری دنیا کے مسلمانوں سے مانگ رہے ہیں۔ ایک ایسا عظیم ترین انسان جس کی زندگی کے آخری لمحات میں ضرب کھانے پر بھی جس کی توجہ آخرت پر ہے، اس عالم آخرت پر ہے، جس کی توجہ وہ اس آخرت کی کامیابی پر ہے۔ یعنی سجدے میں ایک انسان پڑا ہو اور پیچھے سے آ کے کوئی اچانک کوئی لٹھ مارتا ہے، کوئی لاٹھی مارتا ہے، کوئی چیز مارتا ہے، کوئی لوہے کی چیز مارے کسی کو، تو وہ بے ساختہ پلٹ کے کیا کہے گا؟ شاید منہ سے گالی نکلے، کوئی غلط بات نکلے۔ یہ علی ہیں جن کے سر میں اچانک زہر آلود تلوار لگی ہے، تو بے ساختہ جو پہلا جملہ منہ سے نکلا وہ تھا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کی زندگی کی آخری گفتگو اس کی زندگی کا حاصل اور اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ وہ علی کی نظر آخرت پر ہے، ضرب کھا کے زخمی ہو کر بھی سر اقدس شگافتہ ہو گیا ہے، لیکن توجہ ادھر ہی ہے۔ فرمایا فوز تو میں فلاح پا گیا، اللہ میں فائز ہو گیا۔ یہ فوز تو کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں 16 مرتبہ یہ لفظ فوز استعمال ہوا ہے، اور 3 یا 4 مرتبہ لفظ فوزن استعمال ہوا ہے۔ یہ فوز تو اسی فوز سے ہے، اور یہ فوز کیا ہے؟ قرآن سے اگر آپ پوچھیں کہ جس کا حوالہ علی دے رہے ہیں کہ اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا اور میں فائز ہو گیا ہوں، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، سورہ نساء کی آیت 13 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورہ نساء کی اس آیت مجیدہ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پہ چلے ہیں ان کے لیے وہ جنتیں ہیں اور بہتی ہوئی نہریں ہیں اور وہ باغات ہیں، اور یہی فوز عظیم ہے۔ تو گویا سر زخمی ہونے کے بعد علی جو پہلا اعلان کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو، اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت فوز ہے۔ اور علی نے پلٹ کے جب اپنی زندگی کو دیکھا ہے کہ میری ولادت کعبہ سے ہوئی اور آج یہاں شہادت مسجد میں ہو رہی ہے، اور وہاں کعبہ سے لے کے مسجد کوفہ تک کے درمیانی فاصلے 63 برس کی ایک زندگی میں ایک لمحہ بھی علی کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جہاں وہ اطاعت الہی یا اطاعت رسول کے راستے سے ہٹے ہوں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں دنیا والوں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے، چونکہ میں نے نہ اللہ کی اطاعت کے راستے کو چھوڑا ہے اور نہ ہی رسول کے اطاعت کے راستے کو چھوڑا ہے۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت 119 دیکھیے، اس میں فوز کیا ہے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو قیامت کا دن ہے اس میں سچوں کو ان کا صدق، ان کی سچائی ان کو فائدہ پہنچائے گی، اور یہی سچائی ہے جو انسان کو اس جنت تک لے جاتی ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، اور یہ فوز عظیم ہے۔ قرآن یہ کہہ رہے ہے آیہ مجیدہ میں سورہ مائدہ کی آیت 119، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، وہ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے صداقت کے راستے کو نہیں چھوڑا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، چونکہ میری ساری زندگی صداقت کے راستے پہ رہی ہے اور صداقت کے سائے میں رہی ہے، تو لہذا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ چھوڑ رہا ہوں، بہت سی آیات ہیں، بس آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ایسا عادل امام جو سر زخمی ہو، بستر پہ لیٹا ہو،
بیٹوں کو بار بار مخاطب کر کے کہتا ہو کہ قاتل کو پیاس بہت لگتی ہے، خیال رکھنا۔ مکہ کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں پیالے اٹھائے ہوئے دودھ کے بھرے ہوئے دروازے پہ آئے ہیں، جن یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا کرتے تھے، اور علی جن بچوں سے پیار کرتے تھے، اور علی جن بیوہ عورتوں کے سر کا سایہ تھے، اور علی ان بیوہ عورتوں کی سر کی چادر تھے۔ وہ دودھ لے کے آئیں جب، تو سب سے پہلے فرمایا کہ وہ قاتل کو پیاس بڑی لگتی ہے، یہ دودھ میرے قاتل کو پلا دو۔ ملے گا آپ کو ایسا کوئی انسان دنیا میں؟ امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام جیسا، زہر آلود تلوار سر میں لگی ہو اور وہ کہہ رہا ہو فزت برب الکعبہ۔ بیٹے سے کہہ رہے ہوں کہ قاتل کا بستر تو نرم ہے نا بیٹا خیال رکھنا، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ ہو، قاتل کو تنگ و تاریک زندان میں نہ رکھنا، بھوکا نہ رکھنا، اسے پیاسا نہ رکھنا۔ حالانکہ اس نے حالت سجدہ میں فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور اس نے سر میں تلوار ماری ہے، اور وہیں زخم ہوا جہاں پہ خندق میں عمر بن عبد الود کی تلوار کا وہ زخم ہوا تھا اور وہ نشان باقی تھا، اور سر اقدس شکافتہ ہوا اور مصلی رنگین ہو گیا آپ کے خون سے۔ تڑپ رہے تھے جب بیٹے پہنچے، جبرائیل نے فضائے بسیط میں آ کے اعلان کیا لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا، لوگوں آج ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے ہیں، ہدایت کے ایمان گر گئے ہیں، آج عدالت کے ارکان گر گئے ہیں۔ جیسا کہ سعصہ بن سبحان عبدی امیر المومنین کے صحابی نے مولا کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یا علی آپ کو دفن کر کے نہیں جا رہے، عدالت کو دفن کر کے جا رہے ہیں، یا علی آپ کو دفن کر کے نہیں جا رہے، علم اور ہدایت کو دفن کر کے جا رہے ہیں۔ زخمی امیر المومنین کو بیٹوں نے اٹھایا، 21 ماہ رمضان المبارک ہے، اس لیے میں صاحب کے لفظ عرض کر دیتا ہوں۔ بیٹوں نے اٹھایا، چادر میں چادر پھیلائی امام حسن مجتبیٰ نے، اور چادر کے گوشے پکڑے بھائیوں نے اور لے کے چلے، اور ابھی دروازے کے اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ نحیف سی آواز میں امیر المومنین نے پکار کے کہا کہ بیٹو میری چادر زمین پہ رکھ دو، مجھے اس طرح گھر کے اندر نہ لے جاؤ، بابا آپ چل نہیں سکیں گے۔ فرمایا میں کسی نہ کسی طرح سے چل لوں گا، مجھے سہارا دینا، مجھے اپنے باہوں سے سہارا لے کے اندر لے جانا، میں اپنے قدموں پہ چل کے اندر جانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب مجھے اس حالت میں دیکھے، مجھے ام کلثوم اس حالت میں دیکھیں۔ اور بیٹوں کے سہارے پہ جب گھر میں داخل ہوئے، اور خون آلود لباس اور بہتا ہوا پاکیزہ اور مقدس خون، اور بیٹیوں نے دیکھا، اور سب سے پہلے زینب عالیہ آگے بڑھیں اور بابا کو پکڑ کے لے آئیں، بستر پہ بٹھایا اور پیچھے بیٹی بیٹھی، امیر المومنین کا سر تھا زینب عالیہ کے کندھے پہ، ساری اپنی اولاد کو بلایا امیر المومنین نے۔ اور اس موقع پر ایک مرتبہ فرمایا میرا عباس کہاں ہے؟ تو آواز ہے کہ بابا وہ وہاں دیوار میں ٹکریں مار رہے ہیں عباس۔ فرمایا عباس کو بلاؤ۔ عباس قریب آئے، اور جب قریب آئے تو فرمایا سر نیچے کرو۔ سر نیچے کیا تو آہستہ سے مناجاتی لہجے میں سرکار عباس کے کان میں کہ بیٹا خیال رکھنا، کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن جب بیٹا تیرا بھائی حسین پیاسا ہو اور اس کے بچے پیاسے ہوں اور تو گھوڑا فرات میں ڈالے تو بیٹا پانی نہ پینا۔ ایک یہ وصیت فرمائی، اور دوسرا امیر المومنین نے زینب عالیہ بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور سرکار عباس کے ہاتھ میں دیا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری اس بیٹی کی چادر کا محافظ تو ہے عباس۔ اور پھر ایک مرتبہ بیٹی سے مخاطب ہوئے، کہا بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تجھے مدینہ کا شہر چھوڑنا پڑے دین کی خاطر،
کہا بابا اگر دین کی خاطر ہے تو چھوڑ دوں گی۔ اور کہا بیٹی اگر تجھے صحرا میں آنا پڑے، تیرے صحرا میں خیمے لگ جائیں، کہا بابا کوئی بات نہیں، دین کی خاطر آپ فرما رہے ہیں۔ کہا بیٹی ہو سکتا ہے تیرے خیمے جلا دیے جائیں، کہا بابا آپ کہہ رہے ہیں دین کی خاطر تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہا بیٹی ہو سکتا ہے تیرے بیٹے شہید کر دیے جائیں، کہا بابا کوئی بات نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں دین کی خاطر۔ کہا حسین جیسے اور عباس جیسے بھائی، شہزادہ علی اکبر، قاسم، نوجوان بھائی بھتیجے قربان کر دیے جائیں، کہا قربان ہو جائیں۔ کہا بابا کوئی بات نہیں دین کی خاطر۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے پلٹ کے دیکھا اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی ہو سکتا ہے کہ کوفہ کا شہر ہو، دن کا وقت ہو، بھرا بازار ہو، تیرے سر پہ چادر نہ ہو، تیرے ہاتھ پس گردن ہوں۔ ایک مرتبہ حیرت زدہ ہو کہ بابا کی طرف دیکھ کر کہا بابا کیسے ہو سکتا ہے، اس بہن کی چادر کون لوٹ سکتا ہے جس کے عباس جیسے بھائی، جس کے حسن جیسے بھائی، جس کے حسین جیسے بھائی